بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے خطاب کے بعد مودی کو خوب رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اسی ضلالت کا بدلہ لینے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، اور اسی وجہ سے بھارتی بارڈر پر فوجیوں کو تعینات کیا جا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف پاکستان اور ترکی آپس میں بحری جنگی جہازوں کی تیاری کے لیے ایک دوسرے کی مدد کریں گے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ دفاعی تعاون کریں گے، جس سے بھارت کو بہت تکلیف ہوئی ہے اور بھارت کی نیندیں اڑ گئی ہیں۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے نئے آنے والے اور نئے دیکھنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمیں لازمی سبسکرائب کریں اور اس دلچسپ خبر کو دوسروں تک لازمی شیئر کریں۔ جب عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بھارت کا چہرہ بے نقاب کیا تو اس سے بھارت کو بہت زیادہ رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ مودی کی تقریر بے معنی اور فضول تھی، جبکہ عمران خان نے اپنی تقریر میں مودی کو خوب لتاڑا اور خوب ذلیل کیا اور مسلمانوں کی آواز بلند کی اور کشمیر کی اصل کہانی دنیا کے سامنے لے کر آئے اور اسلام کے متعلق تمام غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کی، جبکہ دوسری طرف مودی کچھ نہ کر سکے اور بھارت واپسی کا راستہ ناپا، جبکہ جاتے جاتے بھی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار گئے اور ایک فضول حرکت کر گئے، وہ یہ کہ بھارت واپسی پر ایران کے صدر سے ملے اور خوب بغل گیر ہوئے، جس کا ٹرمپ کو بہت برا لگا تھا۔ امریکہ ایران کے سخت خلاف ہے، جو ملک ایران کا ساتھ دے گا یا ایران سے دوستی رکھے گا، امریکہ اس کے خلاف بھی ہو جائے گا، اس لیے مودی نے یہ حرکت کر کے اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی ماری ہے۔ خیر، جیسے ہی مودی بھارت واپس آتے ہی بھارتی فوج کو بارڈر پر بھیج دیا گیا ہے اور ان کو جنگ کی ریہرسل کرنے کا کہا گیا ہے، جن میں بحری، زمینی اور فضائی فوج تینوں شامل ہیں، جبکہ یہ ریہرسل راجستھان میں کی جا رہی ہے اور کسی بھی وقت مودی کے آرڈر پر پاکستان میں گھس سکتی ہے۔ ان کا اصل ارادہ یہ ہے کہ دنیا کی توجہ کشمیر سے ہٹا دی جائے اور پاکستان میں سرجیکل سٹرائک کی جائے۔ ان تمام ریہرسلز کا مقصد بھی سرجیکل سٹرائک کرنا ہے اور یہ ریہرسل پہلی دفعہ کی جا رہی ہے، اس لیے یہ ریہرسل راجستھان میں کی جا رہی ہے، مگر یہ جتنی مرضی سرجیکل سٹرائک کی ریہرسلز کر لیں یہ ان کے لیے بے سود ہوگی۔ اور مزید یہ کہ بھارتی فوج کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ یہ ریہرسلز بار بار کی جائیں گی، جبکہ آپ لوگ جانتے ہیں پاکستانی فوج 20 سال سے دہشت گردوں سے جنگ کر رہی ہے، اس لیے پاکستانی فوج کو اس قسم کی ریہرسلز کی ضرورت نہیں ہے، پاکستانی فوج پہلے سے ہی تیار ہے۔ جبکہ دوسری طرف بھارت واپس پہنچتے ہی مودی نے کشمیر پر مظالم بڑھا دیے ہیں اور کشمیریوں کا قتل عام کرنا شروع کر دیا ہے، اور جو ڈرامہ کرفیو ختم کرنے پر کیا گیا تھا وہ بھی سامنے آ گیا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ مودی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ایک دفعہ بھی کشمیر کا نام نہیں لیا، شاید اسی وجہ سے بھارت میں بھی مودی کو خوب لتاڑا جا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف طیب اردگان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بھارت پر خوب تنقید کی ہے اور مظلوم کشمیریوں کے لیے آواز بلند کی ہے۔ شاید اسی وجہ سے طیب اردگان بھی کشمیریوں اور پاکستانیوں کے دل میں گھر کر گئے ہیں۔ طیب اردگان نے کشمیریوں کے علاوہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی آواز بلند کی ہے۔ یہ تو نعمت شاہ ولی اللہ کی پیشن گوئی بھی ہے کہ غزوہ ہند میں پاکستان کی مدد کے لیے ترکی کے لوگ بھی آگے آئیں گے، اور اب یہ پیشن گوئی بھی سچ ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے۔ وہ ایسے کہ پاکستان اور ترکی آپس میں جنگی بحری جہازوں کے لیے ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں اور اب مل کر ایڈوانس جنگی بحری جہاز بنائے جائیں گے، جس کا افتتاح طیب اردگان نے کیا ہے، اور اس تقریب میں پاکستانی نیول چیف بھی شامل تھے۔ اس تقریب میں طیب اردگان نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اور غیر مسلموں کو پھر آڑے ہاتھوں لیا ہے، اور یہ بھی اعلان کیا ہے کہ ایڈوانس ٹیکنالوجی مستقبل قریب میں پاکستان میں منتقل کر دی جائے گی، اور مزید انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم مل کر جنگی طیارے بھی تیار کریں گے اور میزائل ٹیکنالوجی سے لیس بحری جہاز بھی تیار کیے جائیں گے، اور مزید آگے بڑھتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ بحری توپوں کے ساتھ ساتھ جہازوں کو ایڈوانس لیول تک لے جائیں گے۔ اس تقریب میں نیول چیف ظفر محمود بھی شامل تھے اور انہوں نے پاکستان اور ترک دوستی کو بے مثالی کہا ہے اور کشمیر کے متعلق آواز بلند کرنے پر طیب اردگان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ اس ایگریمنٹ کے مطابق کچھ جنگی بحری جہاز ترکی میں تیار کیے جائیں گے اور کچھ جنگی بحری جہاز پاکستان میں تیار کیے جائیں گے۔ خدا تعالیٰ ترکی اور پاکستان کی دوستی کو نظر لگنے سے بچائے۔
اس خبر کو لازمی شیئر کریں تاکہ دشمن ممالک جان سکیں کہ مسلمان پھر سے ایک ہونے جا رہے ہیں۔